جنگ مئی میں ختم ہوئی۔ 2 ہفتے قبل حکومت نے باضابطہ بلند بانگ اعلان کیا تھا، جس میں وعدہ کیا گیا کہ بغاوت شروع کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا اس وقت گرفتار ہوا جب وہ انڈین وش ڈاکٹر کے بھیس میں مغربی سرحدوں کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ان 21 نوجوانوں میں سے جو جنگ میں اس کے پیچھے آئے تھے، 14 لڑائی میں مارے گئے، 6 زخمی ہوئے اور صرف ایک جوان حتمی شکست کے وقت اس کے ساتھ تھا، کرنل جیرینالدو مارکیز۔ ماکوندو میں اس کی گرفتاری کی منادی خاص طور پر کی گئی۔ وہ زندہ ہے، ارسولا نے اپنے شوہر کو بتایا۔ خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ دشمن اس پر رحم کریں اور معاف کر دیں۔ 3 دن کی گریہ وزاری کے بعد ایک سہ پہر جب وہ دودھ کی شیرینی تیار کر رہی تھی، اس کے بیٹے کی آواز اس کے کان میں سنائی دی۔ وہ اوریلیانو تھا۔ وہ چیخی اور بلوط کے درخت کی سمت اپنے شوہر کو خبر دینے بھاگی۔ مجھے نہیں معلوم یہ معجزہ کیسے ہوا، لیکن وہ زندہ ہے اور ہم بہت جلد اس کو دیکھ سکیں گے۔ ارسولا کو یقین ہو گیا تھا۔ اس نے گھر کا فرش رگڑ رگڑ کر چمکوایا اور فرنیچر کو اثر نو ترتیب دیا۔ 1 ہفتے بعد کہیں سے ایک اڑتی ہوئی افواہ نے، جو حکومت کے اعلان سے قطعاً لگا نہ کھاتی تھی، پیش گوئی کی ڈرامائی تصدیق کر دی۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کو موت کا حکم ہوا تھا اور یہ سزا ماکوندو میں دی جانی تھی تاکہ وہاں کے لوگوں کو سبق مل سکے۔ پیر کے دن صبح کے 10:30 بجے امارانتا ہوزے اوریلیانو کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی کہ فوج کے قدموں کی دھمک اور قرنا کی آواز سنائی دی، اور اس لمحے ارسولا کمرے کے اندر اچانک داخل ہوئی۔ وہ اس کو لا رہے ہیں۔ فوج نے امٹتے ہوئے ہجوم کو رائفلوں کے بٹ سے قابو کرنے کی کوشش کی۔ ارسولا اور امارانتا دوڑ کر نکڑ پر پہنچی، لوگوں کو دھکا دیتی ہوئی، اور پھر انہوں نے اوریلیانو کو دیکھا۔ وہ فقیر لگ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، بال اور داڑھی جٹی ہوئی، ننگے پیر۔ وہ جھلستی ہوئی ریت کا احساس کیے بغیر چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے جو ایک افسر نے اپنے گھوڑے کے سر سے باندھ رکھی تھی۔ اس کے ہمراہ پھٹے حال اور شکست خوردہ کرنل جیرینالدو مارکیز بھی تھا۔ وہ مغموم دکھائی نہ دیتے تھے۔ وہ ہجوم سے پریشان تھے جو چیخ چیخ کر سپاہیوں کو مسلسل لان تان کر رہا تھا۔ میرا بیٹا! ارسولا نے تمام شور و غل کے درمیان چیخ ماری اور اس سپاہی کو چانٹا مارا جو اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ افسر کا گھوڑا ہنہنایا اور بھڑکنے لگا۔ پھر کرنل اوریلیانو بوئندیا لرز کر رک گیا۔ اس نے ماں کی باہوں کو پرے کیا اور اس پر ایک سخت نگاہ ڈالی۔ اماں، گھر جاؤ، اس نے کہا۔ حکام سے اجازت لے کر مجھے ملنے جیل پہنچو۔ اس نے امارانتا کو دیکھا جو غیر فیصلہ کن انداز میں ارسولا سے 2 قدم پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ امارانتا نے سیاہ پٹی بندھے ہاتھ کو اوپر اٹھایا۔ جل گیا، وہ بولی اور ارسولا کو لے کر پیچھے ہٹی کہ کہیں گھوڑے اسے گرا نہ ڈالیں۔ فوج نے چلنا شروع کیا۔ اسپیشل گارڈ نے قیدیوں کو گھیرے میں لے لیا اور آہستہ آہستہ انہیں جیل لے جایا گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد ارسولا کرنل اوریلیانو بوئندیا سے ملنے جیل پہنچی۔ اس نے ڈان اپولینار موسکوتے سے ملاقات کی اجازت مانگنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے تمام اختیارات فوج کی طاقت کے آگے کھو چکا تھا۔ پادری نکونار یرقان کے بخار میں مبتلا تھا۔ کرنل جیرینالدو مارکیز کے والدین کوشش کے باوجود اس سے نہ مل پائے، گو کہ اسے سزائے موت نہ ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے رائفل کے بٹ مار مار کر انہیں بھگا دیا۔ ارسولا کو ناممکن نظر آ رہا تھا کہ کوئی اس کی مدد کو آتا، اور اسے یقین تھا کہ صبح ہوتے ہی اس کے بیٹے کو گولی مار دی جائے گی۔ اس نے ان چیزوں کو ایک پوٹلی میں باندھا جو وہ اوریلیانو کو دینا چاہتی تھی، اور تنہا اس سے ملنے جیل کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ میں کرنل اوریلیانو بوئندیا کی ماں ہوں، اس نے اعلان کیا۔ سنتریوں نے اس کا راستہ روکا۔ میں ہر صورت اندر جاؤں گی، ارسولا نے سب کو خبردار کیا۔ اگر تمہیں حکم ہے گولی مارنے کا تو شروع ہو جاؤ۔ اس نے ایک سنتری کو دھکا دیا اور اس کمرے میں پہنچی جو کبھی کلاس روم ہوا کرتا تھا، اور جہاں ادھ ننگے سپاہی اپنے ہتھیاروں کو تیل سے صاف کر رہے تھے۔ ایک سرخ چہرے والے افسر نے، جو یونیفارم میں ملبوس تھا، موٹے شیشوں کی اینک پہنے ہوئے رکھ رکھاؤ والا، سنتریوں کو ہٹنے کا اشارہ کیا۔ میں کرنل اوریلیانو بوئندیا کی ماں ہوں، ارسولا نے دہرایا۔ یقیناً تمہارا مطلب ہے، افسر نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ درستی کی، کہ تم مسٹر اوریلیانو کی ماں ہو۔ ارسولا نے اس کے لہجے میں اونچی زمینوں پر رہنے والوں کی بے جان اور پھیکی لے کو پہچانا۔
جیسا تم کہو مسٹر۔ ارسلا نے اس کی بات مانی۔ اس کو دیکھنے کے لیے جو بھی کہنا پڑے میں تیار ہوں۔ اوپر سے احکامات تھے کہ ملاقاتیوں کو قیدیوں سے ملنے نہ دیا جائے، لیکن افسر نے ارسلا کو 15 منٹ کی ملاقات کرنے دینے کی ذمہ داری لے لی۔ ارسلا نے پوٹلی کھول کر سامان دکھایا، ایک دھلا ہوا لباس، وہ جوتے جو اس کے بیٹے نے اپنی شادی کے دن پہنے تھے، اور شیرینی جو اس نے بچا کر رکھی تھی جب اسے یقین ہوا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ ارسلا نے کرنل اوریلیانو بوئندیا کو اس کمرے میں پایا جو کوٹری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ پلنگ پر دونوں بازو پھیلائے چاروں شانے چت پڑا تھا۔ اس کی بغلوں میں زخم تھے، انہوں نے اسے شیف بنانے کی اجازت دی تھی۔ گھنی مونچھیں کونوں سے مڑی ہوئی اس کے رخساروں کی ہڈی کو نمایاں کر رہی تھی۔ وہ ارسلا کو زرد نظر آیا، قد میں لمبا اور تنہا، ہمیشہ سے زیادہ۔ اسے گھر کی تمام تفصیلات کا علم تھا، پیترو کرسپی کی خودکشی، آرکادیو کے منمانے فیصلے اور اس کی سزائے موت، ہوزے آرکادیو بوئندیا کی بلوط کے پیڑ کے تلے بے خوفی۔ اسے علم تھا کہ امارانتا اپنی باکرہ بیوگی کو اوریلیانو ہوزے کی پرورش کے لیے وقف کر بیٹھی تھی، اور یہ کہ ننھے اوریلیانو ہوزے نے پڑھنا لکھنا اس وقت ہی سیکھ لیا تھا جب اسے بولنا آیا، اور یہ کہ وہ ایک سمجھدار بچہ ثابت ہو رہا تھا۔ اس لمحے جب ارسلا کمرے میں داخل ہوئی، اپنے بیٹے کی پختگی، اس کے تحکمانہ حالے کو اور اس کی جلد سے پھوٹتی اختیار کی چمک کو محسوس کر کے جھجک سی گئی۔ اسے تعجب ہوا کہ وہ تمام حالات سے باخبر تھا۔ تمہیں شروع سے معلوم ہے کہ میں ایک جادوگر ہوں، اس نے مذاق میں کہا۔ اس صبح جب وہ مجھے یہاں لائے تھے مجھے احساس ہوا گویا میں ان تمام حالات سے پہلے گزر چکا ہوں۔ در حقیقت جب ہجوم اس کے گرد گرج برس رہا تھا وہ اپنی سوچوں کو یکجا کر رہا تھا، اس بات پر حیران کہ قصبہ کتنا بوڑھا ہو چلا تھا۔ بادام کے پیڑوں کے پتے ٹوٹ چکے تھے، نیلے گھر جن پر سرخ رنگ چڑھایا گیا تھا ناقابل وضاحت رنگ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ تم کیا توقع کر رہے تھے؟ ارسلا نے آہ بھری۔ وقت گزرتا ہے، اوریلیانو نے اقرار کیا، لیکن ایسے بھی نہیں۔ اور اس طرح وہ ملاقات جس کی دونوں کو مدتوں سے چاہت تھی اور جس کے لیے دونوں نے سوالوں کی فہرست تیار کی تھی اور متوقع جوابات کو اپنے ذہنوں میں دہرایا تھا، ایک روزمرہ کی عام گفتگو میں تبدیل ہو گئی۔ جب گارڈ نے ملاقات کا وقت ختم ہونے کا اعلان کیا تو اوریلیانو نے بستر کے نیچے دبے پسیجے ہوئے کاغذوں کا تھدا نکالا۔ وہ اس کی نظمیں تھیں، وہ نظمیں جو اس نے ریمیڈیوس کے وجود سے متاثر ہو کر لکھی تھیں اور جاتے وقت اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور وہ جو اس نے بعد میں جنگ کے وقفوں کے دوران لکھی۔ وعدہ کرو انہیں کوئی نہ پڑھے گا، اس نے کہا۔ آج ہی تندور ان سے سلگا لینا۔ ارسلا نے وعدہ کیا اور اسے رخصتی بوسہ دینے کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے لیے پستول لائی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے دیکھا کہ سنتری اسے نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس سے مجھے کچھ حاصل نہ ہوگا، وہ دھیمی آواز میں بولا، لیکن یہ مجھے دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باہر نکلتے وقت تمہاری تلاشی لے بیٹھیں۔ ارسلا نے اپنی انگیا سے پستول نکالا اور پلنگ پہ بچھے گدے کے نیچے چھپا دیا۔ اور مجھے خدا حافظ کہو، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کسی کے سامنے نہ جھکو، نہ بھیک مانگو کسی سے، یہ سمجھو کہ وہ مجھے بہت پہلے ختم کر چکے ہیں۔ ارسلا نے آنسوؤں کو روکنے کے لیے اپنا ہونٹ کاٹا۔ ان زخموں پر گرم پتھر رکھو، ارسلا نے کہا۔ اس نے پیٹھ موڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کھڑا رہا، سوچوں میں گم، اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دوبارہ اپنی باہوں کو پھیلا کر لیٹ گیا۔ بلوغت کے آغاز سے جب اس کو اپنی پیش بینی کی صلاحیت کا احساس ہوا تھا، وہ سوچتا تھا کہ موت کا اعلان حتمی ہوگا، غیر مبہم، ناقابل تنسیخ علامت کی شکل میں، لیکن اس کی موت میں چند ہی گھنٹے باقی تھے اور کوئی اشارہ سامنے نہ آیا تھا۔ ایک دفعہ ایک بے حد خوبصورت عورت توکو رنکا میں اس کے کیمپ آئی تھی اور اس سے ملاقات کی اجازت مانگی تھی۔ سنتریوں نے اسے اندر آنے دیا تھا کیونکہ وہ ان ماؤں کے باولے پن سے واقف تھے جو اپنی بیٹیوں کو مشہور جنگجوؤں کی خوابگاہوں میں بھیجا کرتی تھیں تاکہ آنے والی نسل ان کے مطابق اس طرح بہتر ہو سکے۔ اس رات کرنل اوریلیانو بوئندیا اس انسان پر نظم لکھ رہا تھا جو بارش میں گم ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے کمرے میں آئی، وہ مڑا کے کاغذ کو اس دراز میں رکھے جہاں وہ اپنی نظمیں بند کر کے رکھتا تھا، اور پھر اسے ادراک ہوا اور اس نے دراز میں رکھی پستول کو پکڑا اور بغیر سر گھمائے بولا، براہ کرم گولی نہ چلانا۔ اور جب وہ پستول ہاتھ میں لیے لڑکی کی طرف گھوما تو وہ پستول نیچے کر چکی تھی اور سمجھ نہ سکی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔
اس طرح اوریلیانو 11 میں سے 4 دفعہ ان گھاتوں سے نکل پایا تھا۔ دوسری طرف وہ شخص کبھی پکڑا نہ جا سکا جو مناورے میں ایک رات انقلابیوں کے ہیڈ کوارٹر کے اندر آیا تھا اور اوریلیانو کے جگری دوست کرنل میگنیفیکو وسبال کو چھرا مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ وسبال اس رات اس پلنگ پر سو رہا تھا جہاں اوریلیانو سویا کرتا تھا۔ اوریلیانو نے اپنا پلنگ وسبال کو دیا تھا تاکہ اس کا بخار اتر سکے اور وہ خود اس کمرے میں ایک جھولنی ڈال کر سویا تھا۔ پیش بینیوں کو ترتیب دینے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ پیش بینی اچانک ایک غیر مرئی صراحت کے ساتھ لمحے بھر میں اترتی، اٹل اور راسخ عقیدے کی مانند، لیکن ان پیش بینیوں کو گرفت میں لانا ناممکن تھا۔ کئی دفعہ یہ اتنی فطری معلوم دیتی کہ جب وہ ظہور پذیر ہو جاتی تبھی یہ عقدہ اس پر کھلتا کہ وہ پیش بینی تھی۔ اکثر یہ پیش بینیاں توہمات نکلتی، لیکن جب انہوں نے اوریلیانو کو سزائے موت سنائی اور اس کی آخری خواہش پوچھی تو اس کو پہچاننے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوئی۔ وہ ایک پیش بینی تھی جس نے اس کو اس جواب پر اکسایا، میری خواہش ہے کہ مجھے ماکوندو میں سزائے موت دی جائے۔ اس نے کہا تھا۔ کورٹ مارشل کا سربراہ بہت جھنجلایا، زیادہ چالاک نہ بنو بوئندیا، یہ تم صرف مہلت بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ خواہش پوری نہیں کرنی تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میری آخری خواہش تو یہی ہے۔ اس کے بعد سے پیش بینیوں نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ اس دن جب ارسلا اس سے جیل میں ملنے آئی، غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ غالباً سزائے موت کا اعلان اس وقت نہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ کسی اتفاق پر نہیں بلکہ سزائے موت دینے والے کی مرضی پر ہے۔ پاؤں پھٹنے سے کچھ دیر پہلے اسے راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آ رہے ہیں، وہ خود سے بولا، اور بلا کسی سبب اس کو ہوزے آرکادیو بوئندیا کا خیال آیا جو اس لمحے اس غمگین صبح بلوط کے پیڑ تلے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اوریلیانو کو خوف محسوس نہ ہوا اور نہ ہی پرانے دنوں کی یاد آئی، صرف انتڑیوں میں طیش کی لہر اٹھی، اس خیال سے کہ یہ مصنوعی موت اس کو ان تمام کاموں کی تکمیل سے دور کر دے گی جو اس نے ادھورے چھوڑ رکھے تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک سنتری کافی کا پیالہ اٹھائے داخل ہوا۔ دوسرے دن اس لمحے وہ سنتری یہی سب کچھ کر رہا ہوگا جو اس وقت کر رہا تھا۔ اس نے بغلوں کے درد کو اٹھتا ہوا محسوس کیا اور پھر وہی چیز ظہور پذیر ہوئی۔ جمعرات کو اس نے سنتریوں کے ساتھ ارسلا کی لائی ہوئی شیرینی کھائی، صاف ستھرا جوڑا اور چمڑے کے بوٹ پہنے۔ جمعے تک انہوں نے اوریلیانو کو گولی نہیں ماری تھی۔ در حقیقت وہ سزائے موت پر عمل درآمد کا حوصلہ نہیں کر سکے۔ قصبے کی بغاوت نے فوجی حکام کو سوچنے پر مجبور کیا کہ کرنل اوریلیانو بوئندیا کی موت سے نہ صرف ماکوندو بلکہ تمام دلدلی علاقوں کے سیاسی حالات خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے صوبائی دارالخلافے کے حکام سے صلاح مشورہ کیا۔ ہفتے کی رات جب وہ جواب کا انتظار کر رہے تھے، کیپٹن راک کارنیسیرو چند اور افسروں کے ساتھ کاتارینو ہیرا منڈی کی طرف گیا۔ صرف ایک عورت ایسی تھی جس نے اس کی دھمکی سے خائف ہو کر اسے کمرے کے اندر لیا۔ یہ سب کسی ایسے مرد کے ساتھ ہم بستر ہونا نہیں چاہتی جو مرنے والا ہو، اس نے اقرار کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا، لیکن ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ جو افسر کرنل اوریلیانو بوئندیا کو گولی مارے گا اس کی اسکواڈ کے تمام فوجیوں کو جلد یا بدیر چن چن کر قتل کر دیا جائے گا اور کوئی بھی فرار نہ ہو سکے گا، گو کہ وہ دنیا کے آخری کونے میں بھی جا چھپے۔ کیپٹن راک کارنیسیرو نے ساتھی افسروں کو یہ بات بتائی اور انہوں نے اسے اعلیٰ حکام تک پہنچایا۔ اتوار کے روز گو کہ کسی نے منہ نہ کھولا اور نہ ہی فوج کی طرف سے کسی ایکشن نے قصبے کے پرسکون تناؤ کو توڑا۔ تمام قصبہ جان گیا تھا کہ حکام کوئی بھی بہانہ بنانے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس ذمہ داری سے جان چھڑا سکیں۔ سرکار کا حکم پیر کے دن ڈاک سے موصول ہوا۔ سزائے موت پر عمل درآمد 24 گھنٹے کے اندر اندر ہونا تھا۔ اس رات فوجی افسروں نے 7 ناموں کی پرچیاں ٹوپی میں ڈال لیں اور کیپٹن راک کارنیسیرو کی بدقسمتی اس کے نام کی چٹ پر لکھی تھی۔ برے نصیب کی کوئی دراڑ نہیں ہوتی، اس نے گہری تلخی سے کہا۔ میں کتیا کا بچہ پیدا ہوا اور کتیا کے بچے کی موت مرنے جا رہا ہوں۔ صبح کے 5 بجے اس نے اسکواڈ کے افسروں کو اسی طرح ان کے ناموں کی پرچیاں ڈال کر چنا اور سزائے موت پانے والے شخص کو اس بیش بین جملے کے ساتھ اٹھایا، چلو بوئندیا، ہمارا وقت آ چکا ہے۔ اچھا تو یہ بات تھی، کرنل نے جواب دیا۔ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میرے زخم پھٹ گئے ہیں۔ ریبیکا بوئندیا 3 بجے صبح اٹھی جب اسے معلوم ہوا کہ اوریلیانو کو گولی ماری جانے والی ہے۔
وہ خوابگاہ میں رہی، اندھیرے میں گھری قبرستان کی دیوار کو ادکھلی کھڑکی سے تکتی ہوئی اس پلنگ پر بیٹھی جو حوضے آرکادیو کے خراٹوں سے ہل رہا تھا۔ اس نے پورا ہفتہ انتظار میں گزارا تھا، اسی استقامت کے ساتھ جیسے وہ پیترو کرسپی کے خطوں کا انتظار کیا کرتی تھی۔ وہ اسے یہاں نہیں ماریں گے، حوضے آرکادیو نے اس سے کہا تھا۔ وہ اسے آدھی رات کو بیرکوں کے اندر گولی ماریں گے تاکہ کسی کو علم نہ ہو کہ فائرنگ اسکواڈ کی تشکیل کس نے کی تھی اور اس میں کون کون شامل تھا، اور وہ اس کو وہیں دفن کر دیں گے۔ ریبیکا منتظر رہی تھی۔ وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اسے یہیں گولی ماریں گے، اس نے کہا تھا۔ اسے اتنا یقین تھا کہ وہ تصور میں دیکھ چکی تھی کہ کس طرح وہ دروازہ کھول کر ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کہے گی۔ وہ اسے گلیوں میں نہیں لائیں گے۔ حوضے آرکادیو مصر تھا، 6 ڈرتے سہمتے سپاہیوں کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اپنی شوہر کی منطق سے لا تعلق ریبیکا کھڑکی سے لگی بیٹھی تھی۔ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کتنے احمق ہیں، وہ کہتی۔ منگل کے دن 5 بجے صبح حوضے آرکادیو نے کافی پی اور کتوں کو باہر نکالا۔ ریبیکا نے کھڑکی بند کی اور پلنگ کے سرہانے کو تھام لیا کہ کہیں گر نہ پڑے۔ وہ اسے لا رہے ہیں، وہ آہ بھر کر بولی۔ کتنا وجیح ہے وہ۔ حوضے آرکادیو نے کھڑکی سے باہر اسے دیکھا، صبح کی پھوٹتی روشنی میں مرتعش۔ اسے دیوار سے پشت لگا کر کھڑا کر دیا گیا تھا اور اس کے ہاتھ اس کے کولہوں پر تھے کیونکہ اس کی بغلوں کا درد اسے ان کو نیچے کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ایک بندہ کس حد تک اناڑی ہو سکتا ہے، کرنل اوریلیانو بوئندیا نے خود سے کہا۔ اس حد تک کہ 6 کمزور پریاں اسے جان سے مار ڈالیں اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ اس نے یہ جملہ تیش سے اتنی دفعہ دہرایا کہ یوں لگا گویا وہ حد سے زیادہ جوش میں ہو، اور کیپٹن راک کارنیسیرو اس سے متاثر ہوا کیونکہ وہ سمجھا کہ اوریلیانو دعا مانگ رہا ہے۔ جب اسکواڈ نے نشانہ باندھا، اوریلیانو کے تیش نے چچیاتے تلخ سیال میں تبدیل ہو کر اس کی زبان کو سن اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیا، اور پھر صبح کی سفید چمک زائل ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو نیکر پہنے، ٹائی لگائے اپنے باپ کے ساتھ اس منور سپہر خیمے کے اندر جاتے دیکھا اور برف کو پایا۔ جب اس نے چیخ سنی، اس نے سوچا کہ اسکواڈ کو حتمی حکم دے دیا گیا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی، تجسس سے جھرجھراتے ہوئے دہکتی ہوئی گولیوں کی خط پرواز کی توقع کرتے ہوئے، لیکن اسے صرف کیپٹن راک کارنیسیرو بازو لہراتا ہوا اور حوضے آرکادیو اپنی خوفناک بندوق کے ساتھ گلی پار کرتا ہوا دکھائی دیے۔ گولی مت چلانا، کیپٹن نے حوضے آرکادیو سے کہا، تمہیں پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اور ایک دوسری جنگ اس وقت اس جگہ شروع ہوئی۔ کیپٹن راک کارنیسیرو اور اس کے 6 آدمی کرنل اوریلیانو بوئندیا کے ساتھ مل کر انقلابی جنرل وکٹوریو میڈینا کو چھڑانے نکل کھڑے ہوئے، جس کو ریوہاکا میں سزائے موت دی جانی تھی۔ انہوں نے سوچا پہاڑوں کو اس پگڈنڈی سے کم وقت میں عبور کیا جا سکتا ہے جس پر حوضے آرکادیو بوئندیا نے ماکوندو دریافت کیا تھا، لیکن ہفتہ گزرنے سے قبل ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ناممکنات میں سے تھا۔ لہٰذا ان کو باہر نکلتی ہوئی نوکیلی چٹانوں میں سے جاتا ہوا پرخطر راستہ لینا پڑا۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ قصبوں کے نزدیک پڑاؤ ڈالتے اور ان میں سے ایک چھوٹی سونے کی مچھلی ہاتھ میں لے کر بھیس بدل کر دن کی روشنی میں چھپے ہوئے لبرل ساتھیوں سے ملنے کے لیے نکلتا، جو دوسرے دن شکار کو نکل جاتے، کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے۔ جب انہوں نے ریوہاکا کو ایک پتلی نوکیلی چٹان سے دیکھا، جنرل وکٹوریو میڈینا کو گولی ماری جا چکی تھی۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کے آدمیوں نے اس کو جنرل کا رتبہ دے کر غرب الہند کے ساحلوں کی انقلابی فوج کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اس نے ذمہ داری سنبھالی لیکن رتبے میں ترقی سے انکار کیا، یہ کہہ کر کہ جب تک کنزرویٹو حکومت میں رہیں گے وہ یہ رتبہ نہ لے گا۔ 3 ماہ بعد وہ 1000 سے زائد مردوں کو مسلح کر چکے تھے، لیکن وہ صفحۂ ہستی سے مٹ گئے۔ ان میں سے بچے کھچے مشرقی سرحدوں تک پہنچے۔ ان کے بارے میں جو دوسری خبر ملی وہ یہ تھی کہ وہ کابودی لاویلا میں لنگر انداز ہوئے تھے۔ یہ خبر آنتیل کے چھوٹے جزیروں سے آئی تھی اور ایک پیغام حکومت نے ٹیلی گراف کے ذریعے ملک کے تمام کونوں میں پہنچایا تھا، جس میں فاتحانہ اعلان شامل تھا کہ کرنل اوریلیانو بوئندیا کی موت واقع ہو چکی ہے۔ لیکن 2 دن بعد ایک اور ٹیلی گرام کے ذریعے یہ اعلان ہوا کہ جنوبی علاقے میں دوبارہ بغاوت شروع ہو گئی ہے، اور اس طرح سے اس کی بیک وقت ہر جگہ موجود ہونے کی کہانی نے جنم لیا۔
ایک ساتھ پہنچنے والی متضاد خبروں میں اس کو ویلا نیوا میں فاتح ٹھہرایا گیا، گوا کامائل میں شکست خوردہ وہ موٹیلان انڈینوں کا لقمہ بنا، دلدلی علاقے کے ایک گاؤں میں ہلاک ہوا اور اورومیتا میں دوبارہ مسلح ہو کر نمودار پایا گیا۔ لبرل سیاستدان جو اس لمحے کانگریس میں شمولیت کے لیے مول تول کر رہے تھے، انہوں نے اس کو مہم جو قرار دیا جو پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتا تھا۔ نیشنل گورنمنٹ نے اس کو ڈاکوؤں کی فہرست میں ڈالا اور اس کے سر کی قیمت 5,000 پیسو ٹھہرائی۔ 16 مارکوں میں شکست کے بعد کرنل اوریلیانو بوئندیا نے 2,000 مسلح انڈینوں کے ساتھ سوتی ہوئی چھاؤنی سے نکل کر گواہیرا کو خیر بات کہا۔ اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر ریوہاکا میں جمایا اور حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ پہلا پیغام جو اسے حکومت کی طرف سے موصول ہوا، اس میں کہا گیا تھا کہ کرنل جرینالدو مارکیز کو 48 گھنٹوں میں گولی مار دی جائے گی اگر اوریلیانو اپنی فوج نکال کر مشرقی سرحد پر نہ لے گیا۔ کرنل راک کارنیسرو جو اس کا چیف آف اسٹاف تھا، یہ ٹیلی گرام اضطراب کی کیفیت میں اس کے پاس لایا، لیکن اوریلیانو نے اسے غیر متوقع خوشی کے ساتھ پڑھا۔ زبردست، وہ بولا، اب ماکوندو میں ٹیلی گراف آفس قائم ہو گیا ہے۔ اس کا جواب حتمی تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ 3 ماہ میں ماکوندو میں ہیڈ کوارٹر قائم کر لے گا۔ اگر اس وقت اس نے کرنل جرینالدو مارکیز کو زندہ نہ پایا تو وہ ان تمام افسروں کو گولی سے اڑا دے گا جو اس وقت اس کی قید میں ہوں گے، اور سب سے پہلے جنرلوں کو، اور پھر وہ اپنے ماتحتوں کو حکم دے گا کہ تمام جنگ کے دوران قیدیوں سے یہی سلوک کیا جائے۔ 3 ماہ بعد جب وہ ماکوندو میں فاتحانہ طریقے سے داخل ہوا، دلدلی علاقوں کی سڑک پر اسے گلے لگانے والا پہلا شخص کرنل جرینالدو مارکیز تھا۔ گھر بچوں سے بھر چکا تھا۔ ارسولا نے سانتا سوفیا دی لاپائیداد کو اس کی بڑی بیٹی اور 2 جڑواں بچوں کے ساتھ، جو آرکادیو کے مارے جانے کے 5 ماہ بعد پیدا ہوئے تھے، اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ مرحوم کی آخری خواہش کے برعکس ارسولا نے بیٹی کا نام ریمیدیوس رکھا۔ مجھے یقین ہے کہ آرکادیو کی بھی یہی خواہش تھی۔ ہم اسے ارسولا نہیں کہیں گے کیونکہ اس نام کی عورت کو بہت دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ جڑواں لڑکوں کے نام اس نے آرکادیو سیگوندو اور اوریلیانو سیگوندو رکھے تھے۔ امارانتا تمام بچوں کی دیکھ بھال کرتی۔ اس نے لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کرسیاں بیٹھک میں رکھوائیں اور ایک نرسری قائم کی جس میں پڑوس کے بچے بھی آیا کرتے۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا جب راکٹوں کے پھٹتے دھماکوں اور گھنٹیوں کے نقرئی شور میں گھر پہنچا تو بچوں نے ایک نغمے سے اس کا استقبال کیا۔ اوریلیانو ہوزے نے، جو اپنے دادا کی مانند دراز قد اور ایک انقلابی افسر کی یونیفارم میں ملبوس تھا، اوریلیانو کا سیلیوٹ اور فوجی اعزازات سے استقبال کیا۔ تمام خبریں اچھی نہ تھیں۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کے فرار ہونے کے 1 سال بعد ہوزے آرکادیو اور ریبیکا نے اس گھر میں رہائش اختیار کر لی تھی جو آرکادیو نے تعمیر کیا تھا۔ کسی کو اوریلیانو کی سزائے موت میں عمل درآمد پر ہوزے آرکادیو کی دخل اندازی کا علم نہ تھا۔ نئے گھر میں، جو کہ چوراہے کے بہترین نکڑ پر واقع تھا، بادام کے پیڑ کی چھاؤں تلے، جس پر مدھر سرخ آواز والی چڑیوں کے 3 گھونسلے تھے اور جس کا بڑا دروازہ ملاقاتیوں کے لیے اور 4 کھڑکیاں روشنی کے لیے کھلتی تھیں، وہاں انہوں نے ایک آرام دہ مہمان خانہ بنایا۔ ریبیکا کی پرانی سہیلیوں نے، جن میں 4 مسکوتے بہنیں تھیں جو اب تک کنواری تھیں، کشیدہ کاری کے سیشن شروع کیے جو سالوں سے بند ہو چکے تھے جب وہ بیگونیا سے ڈھکے برآمدے میں ہوا کرتے تھے۔ ہوزے آرکادیو نے ہتھیائی ہوئی زمینوں سے فائدہ اٹھانا جاری رکھا جن کے حقوق کنزرویٹو گورنمنٹ نے اسے دیے تھے۔ ہر سپہر گھوڑے پر سوار اس کو واپس آتا ہوا دیکھا جا سکتا تھا، اپنے شکاری کتوں، 2 نالی بندوق اور رسی سے لٹکتے ہوئے خرگوشوں کے ساتھ جو گاڑی کی کاٹھی سے جھول رہے ہوتے۔ 1 ستمبر کی سپہر آنے والے طوفان کے پیش نظر وہ جلد گھر لوٹ آیا۔ اس نے ریبیکا کو کھانے کے کمرے میں ہیلو کہا، خرگوشوں کو باورچی خانے میں ٹانگا اور اپنی آرام گاہ میں کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ ریبیکا نے بعد میں بتایا کہ جب آرکادیو اپنے کمرے میں گیا تو وہ باتھ روم میں تھی اور اس نے کچھ نہیں سنا۔
اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس، تعویل یا کوئی محرک نہ سوچا جا سکتا تھا کہ جس مرد نے ریبیکا کو خوش رکھا ہو وہ اسے قتل کر سکتی ہے۔ غالباً یہی ایک معمہ تھا جو ماکوندو میں کبھی حل نہ ہوا۔ جیسے ہی ہوزے آرکادیو نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پستول کی گولی کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ خون کی ایک لکیر دروازے کے نیچے سے نکلی، بیٹھک سے گزرتی باہر گلی میں گئی اور سیدھی لکیر میں تبدیل ہو کر اونچے نیچے چبوتروں سے گزرتی، سیڑھیوں سے اترتی، حاشیوں پر چڑھتی، ترکوں کی گلی سے ہوتی ہوئی ایک موڑ پر دائیں اور دوسرے پر بائیں جانب گھومتی ہوئی 90 ڈگری کا زاویہ بناتی بوئندیا کے گھر میں بند دروازے سے داخل ہوئی۔ دیوان خانے کو عبور کرتی، دیواروں کے ساتھ چمٹی ہوئی تاکہ غالیچے داغدار نہ ہوں، بیگونیا سے ڈھکے برآمدے سے گزرتی، امارانتا کی کرسی کے نیچے جس پر بیٹھی وہ حساب کا سبق اوریلیانو ہوزے کو پڑھا رہی تھی، اس کی نظر پڑے بغیر نعمت خانے سے گزر کر باورچی خانے پہنچی، جہاں ارسولا 36 انڈے توڑ کر ڈبل روٹی تیار کرنے جا رہی تھی۔ اوہ میرے خدایا، ارسولا چلائی۔ وہ خون کے دھاگے کے پیچھے دوڑتی ہوئی خوراک کے ذخیرہ گاہ سے نکل کر بیگونیا سے ڈھکے برآمدے میں پہنچی، جہاں ننھا اوریلیانو ہوزے 3+6 کا پہاڑا رٹ رہا تھا۔ ارسولا نے کھانے کا کمرہ اور بیٹھک عبور کی اور گلی میں نکل آئی، اور پہلے دائیں اور پھر بائیں کو مڑ کر ترکوں کی گلی پہنچی، یہ بھولے ہوئے کہ وہ اب تک ایپرن اور گھر کی چپلیں پہنے تھی۔ وہ چوراہے پر آئی اور اس گھر کے دروازے کو دھکا دے کر کھولا جہاں وہ کبھی داخل نہ ہوئی تھی۔ گولی کے دھوئیں سے تقریباً اس کا دم گھٹنے لگا اور اس نے ہوزے آرکادیو کو منہ کے بل فرش پر اس پاجامے کے اوپر اوندھا لیٹا ہوا پایا جو اس نے ابھی اتارا تھا، اور اس خون کے دھاگے کا سرا پایا جو آرکادیو کے کان سے نکلا تھا اور اب بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے آرکادیو کے جسم پر کوئی زخم نہ پایا اور نہ ہی کمرے سے کوئی ہتھیار برآمد ہوا، نہ ہی یہ ممکن ہوا کہ اس کی میت سے بارود کی بو مٹ سکے۔ پہلے انہوں نے اسے 3 مرتبہ صابن سے نہلایا، پھر نمک اور سرکے سے مالش کی گئی، پھر راکھ اور لیموں سے، اور آخر میں اسے لائی کے پانی کے ڈرم میں 6 گھنٹے رکھا گیا۔ انہوں نے اس کی لاش کو اتنا رگڑ کے دھویا کہ ٹاٹوؤں کے نقش و نگار مدھم پڑ گئے، اور انہوں نے مایوس ہو کر آخری نسخے کے مطابق سفید زیرے، سیاہ مرچ اور سدا بہار کی پتیوں کے مرکب میں لپیٹ کر ہلکی آنچ میں تمام دن ابلنے کے لیے رکھا، اور جب اس کی لاش زائل ہونے لگی تو جلد بازی میں اس کو دفنایا گیا۔ جب انہوں نے اس لاش کو 7.5 فٹ لمبے اور 4 فٹ چوڑے خاص ہوا بستہ تابوت میں رکھا، جو اندر سے لوہے کی پٹیوں سے مضبوط اور باہر سے اسٹیل کی کیلوں سے ٹھوک بجا کر بند کیا گیا تھا، تب بھی بارود کی بو اس راستے پہ محسوس کی جا سکتی تھی جہاں سے میت گزری۔ پادری نکونار نے، جس کا جگر بڑھ چکا تھا اور ڈرم کی مانند سخت ہو چکا تھا، بستر پہ لیٹے لیٹے اس کے لیے دعا پڑھی، گو کہ آنے والے مہینوں میں انہوں نے اس کی قبر کو دیوار لگا کر پختہ کیا، جس کے درمیان انہوں نے دبی ہوئی راکھ، لکڑی کا برادہ اور چونا تھوپا۔ قبرستان میں کئی سال بعد تک بارود کی بو آتی رہی، یہاں تک کہ کیلے کی کمپنی کے انجینئروں نے کنکریٹ کی تہ قبر پر بچھا دی۔ جیسے ہی اس کی میت کو گھر سے باہر لے جایا گیا تھا، ریبیکا نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور خود کو تنفر کی پرت میں اس طور زندہ دفن کر لیا کہ کوئی دنیاوی خواہش اس کو کبھی توڑ نہ سکی۔ صرف ایک دفعہ وہ گلی میں نکلی تھی جب وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، پرانی چاندی کے رنگ کے جوتے اور ننھے ننھے پھولوں سے بنا ایک ہیٹ پہنے ہوئے۔ اس زمانے میں بھٹکتے ہوئے یہودی قصبے سے گزرے تھے اور گرمی کی ایسی شدید لہر لائے تھے کہ پرندے کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر خوابگاہوں میں دم توڑنے آتے تھے۔ آخری دفعہ اسے اس وقت زندہ دیکھا گیا تھا جب اس نے ایک چور کو ایک ہی گولی سے ختم کر دیا تھا، جب وہ اس کے گھر کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوائے ارجنیدا کے، جو اس کی ملازمہ اور ہمراز تھی، کسی کے ساتھ اس کا کبھی رابطہ نہ ہوا۔ ایک دفعہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ بشپ کو خط لکھا کرتی تھی جس کو وہ اپنا ذات گردانتی تھی، لیکن یہ کبھی نہ معلوم ہو سکا کہ آیا اسے ان خطوں کے جواب ملتے تھے یا نہیں۔ قصبہ اس کو بھلا بیٹھا۔ فاتحانہ واپسی کے باوجود کرنل اوریلیانو بوئندیا معاملات کے بارے میں پرجوش نہ تھا۔ حکومتی فوج بغیر کسی مزاحمت کے مقامات خالی کر دیتی تھی، اور اس فعل سے لبرل عوام میں فتح کا مغالطہ پیدا ہو گیا جس کو ختم کرنا درست نہ تھا، لیکن انقلابی جانتے تھے، اور سب سے زیادہ
کرنل اوریلیانو بوئندیا اس بات کو سمجھتا تھا، گو کہ اس وقت اس کے ماتحت 5,000 سے زیادہ آدمی تھے اور 2 ساحلی ریاستیں اس کے قبضے میں تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوتا گویا وہ سمندر کے کنارے محبوس کر دیا گیا ہو، اور صورتحال اتنی الجھی ہوئی تھی کہ جب اس نے گرجا گھر کے مینار کی مرمت کا حکم دیا جو فوج کے گولہ بارود سے منہدم ہو چکا تھا، پادری نکونار نے بستر مرگ سے تبصرہ کیا، کتنی احمقانہ بات ہے، عیسائیت کے پرچارکوں نے گرجا گھر کو تباہ کیا اور مذہب سے انکاری اسے بنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس صورتحال سے فرار کے لیے اس نے ٹیلی گراف آفس میں بیٹھنا شروع کیا۔ گھنٹوں وہ دوسرے قصبوں کے کمانڈروں سے صلاح مشورہ کرتا اور ہر دفعہ اس واضح تاثر پر پہنچتا کہ جنگ تعطل کا شکار ہے۔ جب کسی نئی لبرل فتح کی خبر پہنچتی تو اس پر فاتحانہ اعلانات کیے جاتے، لیکن وہ نقشے میں ان فتوحات کو کھنگالتا اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی فوجیں جنگلوں کے اندر گھستی جا رہی ہیں، مچھروں اور ملیریا سے لڑتی، حقیقت سے مخالف سمت میں آگے بڑھتی ہوئی۔ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ اپنے افسروں سے کہتا، جبکہ پارٹی کے حرامی کانگریس میں سیٹوں کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ رات کے وقت جاگتے ہوئے، اسی جھولنی میں چت لیٹے ہوئے، اسی کمرے میں جہاں وہ کبھی موت کا منتظر رہا تھا، وہ ایسے وکیلوں کی مانند نظر آتا جو سیاہ لبادے میں ملبوس صدارتی محل سے الگ صبح برفیلی سرد موسم میں کوٹ کے کالر کانوں تک اٹھائے ہوئے، ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے، صبح کھلنے والے چائے خانوں میں بیٹھ کر سرگوشیوں میں قیاس آرائیاں کرتے کہ جب صدر نے ہاں کہا تو اس کا کیا مطلب تھا، اور جب نہیں کہا تو وہ در حقیقت کیا کہہ رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ تصور کرتے کہ صدر نے اس وقت کیا سوچا ہوگا جب اس کے منہ سے بالکل مختلف بات نکلی تھی۔ وہ 95 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں مچھروں کو اڑایا کرتا، اس صبح کی آمد کے خوف سے جب اسے اپنے آدمیوں کو حکم دینا تھا کہ وہ سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ غیر یقینی کیفیت کی ایک شب جب پیلار ترنیرا برآمدے میں فوجیوں کے ساتھ گانے گا رہی تھی، اوریلیانو بوئندیا نے کہا کہ تاش کے پتے پڑھ کر اس کا مستقبل بتائے، اپنے منہ کا خیال رکھو۔ 3 دفعہ پتے بدلنے کے بعد پیلار ترنیرا صرف اتنا ہی بتا پائی، مجھے نہیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ اشارہ واضح ہے، اپنے منہ کی حفاظت کرو۔ 2 دن بعد کسی نے اردلی کو سیاہ کافی کا پیالہ دیا جو اس نے کسی اور کو تھمایا، اور اس نے آگے کسی اور کو، یہاں تک کہ پیالہ کرنل اوریلیانو بوئندیا کے آفس میں پہنچا۔ اس نے کافی طلب نہ کی تھی، لیکن چونکہ آ ہی گئی تھی لہٰذا اس نے پورا پیالہ پی لیا۔ اس کافی میں زہر کی اتنی مقدار تھی کہ گھوڑے کو بھی ختم کر سکتی تھی۔ جب وہ اسے گھر لے گئے تو اس کا جسم اکڑ کر دھورا ہو چکا تھا اور اس کی زبان دانتوں کے بیچ لٹک آئی تھی۔ ارسلا نے اس کی موت سے جنگ لڑی، قے آور دواؤں سے اس کا معدہ صاف کیا، اسے گرم کمبل میں لپیٹا اور 2 دن تک صرف انڈوں کی سفیدی کھلاتی رہی، یہاں تک کہ اس کا جسم نارمل درجہ حرارت پر لوٹ آیا۔ 4تھے دن وہ خطرے سے باہر تھا، اپنی خواہش کے برخلاف۔ ارسلا اور افسروں کے دباؤ پر وہ 1 ہفتہ مزید بستر پر رہا، اور تب اسے علم ہوا کہ اس کی نظموں کو جلایا نہیں گیا ہے۔ میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس رات جب میں تندور سلگانے گئی تو میں نے سوچا بہتر ہوگا پہلے اس کی لاش گھر آ جائے۔ صحت یابی کی طرف لوٹنے والی دھندلی کیفیت میں ریمیڈیوس کی گرد آلود گڑیوں کے درمیان کرنل اوریلیانو بوئندیا نے ان نظموں کو پڑھ کر اپنے وجود کے فیصلہ کن زمانے کو یاد کیا۔ وہ دوبارہ شاعری کرنے لگا، گھنٹوں خود کو سنبھالتا ہوا ایک ایسی جنگ کی حیرتوں کے کنارے بیٹھا جس کا کوئی مستقبل نہ تھا۔ وہ قافیے جوڑتا، اپنی زندگی کے تجربات کو موت کے ساحل پر بیٹھ کر حل کرتا، اور ہوتے ہوتے اس کے خیالات اتنے واضح ہو گئے کہ وہ ان کا آگا پیچھا دونوں کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس رات اس نے کرنل جرینالدو مارکیز سے پوچھا، میرے دوست مجھے یہ بتاؤ کہ تم جنگ کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جرینالدو نے جواب دیا، عظیم لبرل پارٹی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تم خوش قسمت ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اپنے غرور کی خاطر لڑ رہا ہوں۔ یہ بہت بری بات ہے، کرنل جرینالدو مارکیز نے کہا۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے اس کی سراسیمگی پر فرحت محسوس کی۔ ظاہر ہے، وہ بولا، لیکن یہ اس سے بہتر ہے کہ معلوم ہی نہ ہو کہ تم کیوں لڑ رہے ہو۔ پھر اوریلیانو نے کرنل جرینالدو مارکیز کی آنکھوں میں جھانکا اور مسکرا کے کہا، یا پھر تمہاری طرح اس چیز کے لیے لڑوں جو میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے تکبر نے اسے ملک کے اندرونی علاقوں کے مسلح گروہوں سے رابطہ نہ کرنے دیا تھا، جبکہ پارٹی کے لیڈران نے
اس اعلان کی تردید نہ کی کہ وہ ڈاکو ہے، گو کہ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنی ہچکچاہٹ پر قابو پائے گا جنگ کے دہشتناک دائرے کو توڑ دے گا۔ بیماری سے صحت یاب ہونے کے دوران اسے غور کا وقت ملا تھا۔ پھر وہ ارسولا کو آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اپنی باقی ماندہ دفن شدہ جائیداد اور بچت اس کے حوالے کر دے۔ اس نے کرنل جرینالدو مارکیز کو ماکوندو کا سول اور ملٹری سربراہ مقرر کیا اور اندرون ملک مسلح گروہوں سے رابطے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کرنل جرینالدو مارکیز نہ صرف کرنل اوریلیانو بوئندیا کا عزیز دوست تھا بلکہ ارسولا نے اسے خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے قبول کیا تھا۔ دھان پان شرمیلا، فطری عمدہ طور طریقے رکھنے والا، وہ حکومت چلانے کے بجائے جنگ لڑنے کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ اس کے سیاسی مخالفین نے آسانی سے اسے نظریاتی بھول بھلائیوں میں الجھا لیا، لیکن وہ ماکوندو کو ایک دیہاتی امن اور سکون دینے میں کامیاب ہو گیا جس کا خواب کرنل اوریلیانو بوئندیا دیکھا کرتا تھا تاکہ وہ بڑھاپے میں سونے کی ننھی مچھلیاں نقش کرتے ہوئے مر سکے۔ گو کہ جرینالدو اپنے والدین کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ وہ ارسولا کے گھر دوپہر کا کھانا کھاتا۔ اس نے اوریلیانو ہوزے کو ہتھیاروں کے استعمال سے آشنا کیا، فوجی ہدایات دیں اور کئی ماہ اس کو ارسولا کی اجازت سے بیرکوں میں رہنے دیا تاکہ وہ ایک مرد بن سکے۔ کئی سال پہلے جب یہ تقریباً بچہ ہی تھا، جرینالدو مارکیز نے امارانتا سے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ اس وقت امارانتا پیترو کرسپی سے تنہا عشق کے جذبے کی خوش فہمی میں اتنی مبتلا تھی کہ اس نے جرینالدو کی ہنسی اڑائی تھی۔ جرینالدو مارکیز انتظار کرتا رہا۔ ایک دفعہ جرینالدو نے جیل سے ایک خط بھیجا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ اس کے والد کے نام کے ابتدائی حروف رومال میں کاڑھ کر بھیجے۔ ایک ہفتے بعد امارانتا جیل میں اس کے لیے درجن بھر کڑھے ہوئے رومال لے کر آئی تھی اور انہوں نے کئی گھنٹے ماضی کو یاد کرتے ہوئے گزارے تھے۔ جب میں یہاں سے نکلوں گا تو تم سے شادی کروں گا، جرینالدو مارکیز نے اس سے کہا تھا۔ امارانتا ہنسی تھی لیکن وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے دوران اور پیترو کرسپی کے لیے اپنے نابالغ جذبے کو جگانے کی کوشش کے درمیان ہفتے کے دن جو قیدیوں سے ملاقات کا دن تھا، وہ جرینالدو مارکیز کے گھر رک جاتی اور اس کے والدین کے ساتھ جیل پہنچتی۔ انہی میں ایک سنیچر کے دن ارسولا اس کو باورچی خانے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تندور سے بسکٹ تیار ہونے کی منتظر تھی تاکہ بہترین بسکٹ چن کر اس رومال میں لپیٹ لے جو اس نے اس دن کے لیے کاڑھا تھا۔ اس سے شادی کر لو، ارسولا نے اس سے کہا۔ تمہیں اس جیسا مرد نہیں ملے گا، امارانتا نے بناوٹی ناراضگی کا اظہار کیا۔ مجھے ضرورت نہیں کہ مردوں کو تلاش کرتی پھروں۔ میں جرینالدو کے لیے یہ بسکٹ لے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے افسوس ہے کہ جلد یا بدیر وہ اسے گولی مار دیں گے۔ یہ اس نے بلا سوچے سمجھے کہا تھا، لیکن انہی دنوں حکومت نے دھمکی دی کہ کرنل جرینالدو مارکیز کو ختم کر دیا جائے گا اگر باغیوں نے ریوہاکا میں قبضہ ختم نہ کیا۔ ملاقاتیں ختم ہو گئیں۔ امارانتا نے اپنے آپ کو آہوزاری کے لیے گھر میں قید کر لیا۔ جرم کے احساس تلے، وہی احساس جرم جو ریمیڈیوس کے مرنے کے بعد سے اب تک اسے مارے ڈالتا تھا، گویا اس کے غیر ذمہ دارانہ الفاظ سے اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دی۔ اس نے یقین دلایا کہ کرنل اوریلیانو بوئندیا سزائے موت پر عمل درآمد نہ ہونے دے گا اور وعدہ کیا کہ وہ جنگ ختم ہونے پر جرینالدو مارکیز کو خود راضی کرے گی۔ اس نے اپنا وعدہ وقت سے پہلے پورا کر دکھایا۔ جب جرینالدو مارکیز گھر واپس لوٹا، ماکوندو کے سول اور ملٹری سربراہ کے اعزاز کے ساتھ ارسولا نے اس کا ایک بیٹے کی مانند استقبال کیا۔ دل خوشکن خوشامدی باتوں سے اس کو روکے رکھا اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی کہ اس نے امارانتا سے شادی کے وعدے کو یاد رکھا ہو۔ اس کی التجائیں معلوم ہوتا گویا سن لی گئی ہوں۔ ان دنوں جب وہ ان کے گھر دوپہر کا کھانا کھاتا، کرنل جرینالدو مارکیز اٹھنے کا نام نہ لیتا اور بیگونیا سے ڈھکے برآمدے میں امارانتا کے ساتھ چینی چیکر کا گیم کھیلا کرتا۔ ارسولا ان کے لیے کافی اور بسکٹ کا اہتمام کرتی اور بچوں کو لے جاتی تاکہ وہ انہیں پریشان نہ کرے۔ امارانتا واقعتاً یہ کوشش کر رہی تھی کہ اپنے دل میں جوانی کے جذبے کی راکھ کو کریت کر ہوا دے۔ ایک بیتابی کے ساتھ جو اب ناقابل برداشت ہو چلی تھی، وہ دوپہر کے کھانے اور سپہر چینی چکر کھیلنے کا انتظار کرتی اور اس جنگجو کی قربت میں جس کا نام پرانے دنوں کی یاد تازہ کرتا تھا اور جس کی انگلیاں چکر کی گوٹیاں کھسکاتے ہوئے لرزتی تھیں، وقت پر لگا کر اڑتا۔ لیکن جب کرنل جرینالدو مارکیز نے اس سے شادی کرنے کی خواہش کو دہرایا تو امارانتا نے انکار کر دیا۔
میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، کم از کم تم سے تو ہرگز نہیں۔ تمہیں اوریلیانو سے اتنا عشق ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو کیونکہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ کرنل جرینالدو مارکیز ایک باصبر آدمی تھا۔ میں یہ اصرار کرتا رہوں گا، اس نے کہا، اور جلد یا بدیر میں تمہیں قائل کر لوں گا۔ اس نے گھر آنا جاری رکھا۔ خوابگاہ میں امارانتا اپنے کانوں کو انگلیوں سے بند کر لیتی تاکہ اپنے عاشق کی آواز تک نہ سن پائے۔ جب وہ ارسلا کو جنگ کی تازہ ترین خبروں سے آگاہ کر رہا ہوتا اور اس حقیقت کے باوجود کہ امارانتا اس کو دیکھنے کی خواہش میں مری جا رہی تھی، اس میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ کمرے سے باہر نکل کر اس سے ملاقات کرے۔ ان دنوں کرنل اوریلیانو بوئندیا وقت نکال کر ہر 2 ہفتے بعد ماکوندو میں جنگ کی تفصیلی رپورٹ بھیجا کرتا تھا، لیکن اس نے گھر سے جانے کے 8 ماہ بعد صرف ایک مرتبہ ارسلا کو خط لکھا۔ ایک خصوصی ایلچی مہر لگا لفافہ گھر لایا جس میں کرنل کے نازک خط میں تحریر تھا: پاپا کی اچھی دیکھ بھال کرو کیونکہ وہ قریب المرگ ہیں۔ ارسلا کو تشویش لاحق ہو گئی۔ اگر اوریلیانو کہتا ہے تو اس لیے ہے کہ اسے معلوم ہے۔ اس نے سب سے کہا کہ ہوزے آرکادیو بوئندیا کو اٹھا کر خوابگاہ تک پہنچانے میں اس کی مدد کریں۔ نہ صرف یہ کہ وہ پہلے جیسا وزنی تھا بلکہ بلوط کے درخت کے نیچے اس نے اپنی خاص حس کے ذریعے وزن بوقت ضرورت بڑھا لینے کی صلاحیت کو پروان چڑھایا تھا، اس حد تک کہ 7 مرد تک اس کو اٹھا نہ پائے اور انہیں اس کو گھسیٹ کر بستر تک لانا پڑا۔ خوابگاہ کی ہوا نرم کھمبیوں، لکڑی کے پھولوں کی پھپوندی کی مہک اور بیرون در کی کوہنا خود رو باز سے آلودہ ہو گئی، جس میں یہ لہیم شہیم انسان جس کی جلد سورج کی تپتی دھوپ اور بارشوں سے چمڑے کی مانند ہو چکی تھی سانس لیتا رہا۔ اگلی صبح وہ بستر میں نہ تھا۔ اپنی نہ ختم ہونے والی قوت کے باوجود ہوزے آرکادیو بوئندیا مزاحمت کے قابل نہ تھا۔ سب کچھ اس کے لیے ایک جیسا ہی تھا۔ اگر وہ اپنے تصور میں واپس شاہ بلوط کے پیڑ کے نیچے چلا گیا تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ وہیں رہنا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کا جسم اس جگہ کا عادی ہو گیا تھا۔ ارسلا نے اس کو سنبھالا، کھلایا پلایا اور اوریلیانو کو خبر دی، لیکن در حقیقت ہوزے آرکادیو بوئندیا جس شخص سے طویل عرصے تک تعلق رکھنے میں کامیاب ہوا تھا وہ پرودانسیو ایگویلار تھا۔ پرودانسیو جو کہ اس وقت موت کی کہنگی سے مسمار ہو چکا تھا، دن میں 2 بار اس سے گپ شپ کرنے آتا۔ وہ مرغوں کی لڑائی پر تبادلہ خیال کرتے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ شاندار مرغوں کی افزائش نسل کے لیے فارم بنائیں گے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اپنی فتوحات سے بھرپور لطف اٹھا سکیں، بلکہ اس لیے کہ اکتا دینے والے موت کے اتواروں میں انہیں کچھ کرنے کا موقع ملے۔ وہ پرودانسیو ایگویلار ہی تھا جو اسے صاف ستھرا رکھتا، کھلاتا پلاتا اور اس کے لیے اس شخص کی زبردست خبریں لاتا جو اوریلیانو کہلاتا تھا اور جو جنگ میں کرنل تھا۔ جب وہ تنہا ہوتا، ہوزے آرکادیو بوئندیا خود کو انگنت کمروں کے خوابوں سے بہلایا کرتا۔ وہ دیکھتا کہ وہ بستر سے اٹھ رہا ہے اور بالکل اس جیسے دوسرے کمرے میں جا رہا ہے جہاں پلنگ بھی وہی ہے اور بیت کی کرسی بھی ویسی ہی، اور وہی حضرت مریم کی چھوٹی تصویر پشت کی دیوار پر آراستہ ہے۔ اس کمرے سے نکل کر وہ ایک دوسرے کمرے میں قدم رکھتا جو بالکل ویسا ہی ہوتا، جس کا دروازہ ایک اور یکساں کمرے میں کھلتا، اور یہ سلسلہ لامتناہی تھا۔ اسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے پہ لطف آتا، گویا وہ آئینوں کی راہداری سے گزر رہا ہو، یہاں تک کہ پرودانسیو ایگویلار اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا اور پھر وہ واپس انہی کمروں سے کمرہ در کمرہ گزرتا ہوا آتا اور پرودانسیو ایگویلار کو حقیقی کمرے میں پاتا۔ لیکن ایک رات اس کو بستر میں لٹانے کے 2 ہفتے بعد پرودانسیو ایگویلار نے ایک درمیانی کمرے میں اس کا کندھا چھوا اور وہ ہمیشہ کے لیے وہیں ٹھہر گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہی اصل کمرہ ہے۔ اگلی صبح جب ارسلا اس کے لیے ناشتہ لے کر آ رہی تھی، اس نے ایک شخص کو ہال میں آتے دیکھا۔ وہ پستہ قد اور گٹھے ہوئے جسم کا تھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس اور سر پہ سیاہ بے حد بڑا ہیٹ لگائے جو اس کی تنہائی سمیٹی ہوئی آنکھوں تک آ رہا تھا۔ او خدایا، میں قسم کھا سکتی ہوں کہ وہ ملکیا دیس تھا، وہ کاتورے تھا، ویزیتاسیون کا بھائی جو بھولنے والی وبا کے دنوں میں گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا اور پھر اس کی کبھی کوئی خبر نہ ملی تھی۔ ویزیتاسیون نے پوچھا وہ قصبے میں کیوں واپس آیا ہے، اور اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں بادشاہ کی میت کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر وہ ہوزے آرکادیو بوئندیا کے کمرے میں گئے، اس کو اتنی سختی سے ہلایا جتنا کہ ممکن تھا، اس کے کان میں چیخے، نتنوں کے آگے آئینہ رکھا لیکن اسے جگا نہ پائے۔
کچھ دیر بعد جب بڑھئی تابوت تیار کرنے کے لیے اس کی پیمائش لے رہا تھا، انہیں کھڑکی سے ننھے ننھے پیلے پھولوں کی ہلکی سی بارش ہوتی نظر آئی۔ وہ پھول قصبے میں تمام رات ایک خاموش طوفان میں گرتے رہے۔ پھولوں نے چھتوں کو ڈھانپ دیا، دروازوں کو بند کر دیا اور باہر سوتے ہوئے جانوروں کا دم گھونٹ دیا۔ آسمان سے اتنے پھول برسے کہ صبح تمام گلیاں پھولوں سے بنی نرم گدیوں سے بچھ چکی تھیں اور انہیں بیلچوں اور پھاوڑوں سے کھرچ کر جنازہ لے جانے کی جگہ بنانی پڑی۔